ظہر پہ ہی انشاءاللہ ذوالحجہ کے فضائل اور اس کے مسائل انشاءاللہ نماز ظہر پہ بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ باب، امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابراہیم بن موسیٰ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ہشام بن یوسف نے، ان ابن جریج اخبرہم، کہ ابن جریج نے ان کو خبر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی عبداللہ بن عبیداللہ بن ابی ملیکہ نے کہ ان بنی صہیب مولا بن جدعان، صہیب کے بیٹے جو کہ غلام تھے ابن جدعان کے، ادعوا بیتین و حجرتن، انہوں نے دعویٰ کیا دو گھروں اور ایک کمرے کے بارے میں، حجرہ کے بارے میں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطا ذالک صہیبا، کہ یہ دو گھر اور ایک حجرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صہیب کو دیا تھا۔ فقال مروان کہنے لگے من یشہد لکما علی ذالک، اس پہ کون تم دونوں کے لیے گواہی دے گا؟ قالوا ابن عمر، انہوں نے کہا عمر کا بیٹا۔ فدعاہ، پس اس مروان نے ابن عمر کو بلایا، فشہد، پس اس نے گواہی دی، لأعطى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صہیبا بیتین و حجرہ، کہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صہیب کو دو گھر اور ایک کمرہ دیا تھا۔ فقضى مروان بشہادتہ لہم، تو مروان نے اس ابن عمر کی شہادت کی وجہ سے ان کے لیے فیصلہ کر دیا۔ باب تو یہ چل رہا ہے کہ کوئی بھی چیز جب تحفہ دے دی جائے، ہبہ کر دی جائے، تو اس کو واپس نہیں لیا جانا چاہیے، وہ واپس نہیں ہو سکتی، کیونکہ اپنا تحفہ دے کر کسی کو واپس لینے والا ایسے ہے جیسے کوئی کتا اپنی کہہ کر کے چاٹے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گھر اور ایک حجرہ صہیب کو دیا۔ بعد میں مروان بن حکم جب حکمران بنا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ گھر تمہارے پاس کہاں سے آئے، یہ سرکاری املاک ہے، تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ وہ کہنے لگے کہ ہمیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دی ہے کہ آپ نے ہمارے والد صہیب کو دی تھی۔ تو مروان نے کہا کہ کون گواہ ہے اس بات پہ تمہارے لیے؟ انہوں نے کہا کہ عمر کا بیٹا۔ کہا کہ چلو بلاؤ اسے۔ بلایا گیا، پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو گھر اور حجرہ ان کو دیا تھا؟ وہ کہنے لگے ہاں جی دیا تھا۔ تو اسی گواہی پر انہوں نے ان کے حق میں فیصلہ لکھ دیا۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کسی کے ہبے کو کوئی دوسرا بھی منسوخ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک چیز ہبہ کر گئے کسی مسلمان کو، دوسرا حکمران آ کر، بعد کا کوئی آ کر اس سے واپس لے لے، تو یہ بھی ایک واپس لینے کی صورت ہوتی ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی سرکاری چیز بھی ہبہ کی گئی اور کسی دوسرے نے آ کر واپس لے لی بلا وجہ، تو یہ بھی ایک ہبہ میں لوٹنے کی ایک صورت ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز باقی ان مسائل پہ گفتگو آئندہ درس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے کی اور کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2624۔